محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے عزیز چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ جارب کی تیاری کرائی جاتی ہے، اسی سے متعلق یہ ایک سیریز چل رہی ہے، مثنوی کا فن اور ارتقاء۔ لفظ مثنوی جو ہے یوں تو عربی لفظ ہے، حالانکہ عربی ادب میں اس طرح کی کوئی صنف رائج نہیں رہی ہے۔ یہی بات آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کوئی صنف عربی زبان میں نہیں رہی ہے۔ ہاں، یہ لفظ جو ہے مثنوی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اردو میں کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اکثر اصناف جو ہیں وہ فارسی کے راستے سے ہی آئی ہے، اور یہاں تو مکمل طور پہ فارسی کا تتبع ہی کیا گیا ہے۔ لفظ مثنوی چونکہ لفظ مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی دو دو کیا گیا، یعنی کسی چیز کو دو دو کرنا۔ اس کی ہیئت بھی جو ہوتی ہے مثنوی کی ہیئت، اس میں بھی وہی کیا جاتا ہے کہ ان کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر ایک الگ الگ قافیے میں ہوتا ہے، اور حسب ضرورت قوافی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس صنف میں اشعار کی تعداد متعین نہیں، کتنے تعداد ہونی چاہیے اس کا تعین نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ تعریف، یہ تو لفظی بحث تھی کہ وہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ تعریف، مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، تو مثنوی میں یہی اہم ہے، یعنی قصہ نگاری کہیے یا وہی واقعے کو بیان کرنا اصل مقصود ہوتا ہے۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے جس میں خیال مربوط رہتا ہے، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ بات کہی جاتی ہے۔ آگے ہم اس کی صفت بھی پڑھیں گے جو حالی نے بتائی ہے۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کسی طویل قصے یا واقعے کو اس کی تمام تفصیلات اور پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرنے کی گنجائش مثنوی میں باقی اصناف سے زیادہ ہے۔ ان دوسرے میں جیسے دیکھیے غزل میں بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور قصے کا بیان قصیدہ میں ہو نہیں سکتا ہے، تو اور مرثیہ میں بالکل وہ الگ ایک میدان ہی ہے۔ تو مثنوی ہے جس میں ہم قصے اور واقعے کو بیان کر سکتے ہیں، پورے تفصیلات اور پیچیدگی جو اس میں ہے اس کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ فارسی میں مثنوی کے لیے 7 بحریں مقرر ہیں، یہ لکھا ہے گیان چند جین نے، اور یہی یہ سوال آتا ہے تو وہاں بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ 7 بحریں ہیں۔ حالانکہ وہ لکھے ہوئے ہیں گیان چند کہ اردو میں ابتداً ان میں سے چند اوزان کا اضافہ کیا گیا، یعنی ان 7 کے اوپر بھی کیا گیا، لیکن جو اصل رائج ہیں وہ 7 بحریں رہی ہیں۔ لیکن یہ کچھ ہی دنوں تک یہ قید بھی کہ اسی بحر میں لکھنا ہے، یہ قید و بند بھی رفع کر دیا گیا، یعنی دور کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور کسی بھی وزن میں مثنوی لکھی جانے لگی۔ یعنی جو قید تھی کہ یہ 7 بحریں ہی استعمال ہو سکتی ہیں، یہ کچھ ہی دنوں کے لیے رہا جب فارسی سے اردو میں سے منتقل کیا گیا۔ اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ عناصر پائے جائیں، یعنی حمد و نعت یا مدح فرما روا ہونا چاہیے، بلکہ قصہ اصل جو ہے، قصہ اصل جو موضوع ہے وہ اگر بیان کر دیا جائے تب بھی ایک مثنوی مکمل ہو جاتی تھی۔ لیکن عام طور پہ جو لوگوں نے جس نقش قدم پہ جو چلے ہیں وہ یہی ہے کہ حمد بیان کرنا، پھر نعت، پھر مدح فرما روا یعنی حاکم میں زمانہ جو ہے اس کی تعریف بیان کرنا، اور شعر و شاعری کی تعریف کرنا کہ شعر کسے کہتے ہیں اس پہ شعری بحث کرنا، پھر اصل قصے کی طرف آنا، اور آخر میں خاتمہ ہوتا تھا۔ یہ ہے طرف اشارہ کیے ہیں پروفیسر محمد عتیق نے کیا ہے اردو مثنوی کے ارتقاء شمالی ہند میں جو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مثنوی نگار شعراء نے صرف بیان واقعات، قصہ اور قصے میں ابتدا، منتہا اور اختتام کو ملحوظ رکھا ہے۔ اب اس کو چاہے ارکان مثنوی سمجھے یا مثنوی کے لوازم۔ عناصر مثنوی جو آپ نے دیکھا ہے تو اسی کی طرف اشارہ کیے ہوئے ہیں محمد عتیق صاحب کہ یعنی اصل تو یہی ہے کہ واقعات اور قصے بیان کر دیے جائیں، اور
قصے کے جو یہ ہوتا ہے کہ ابتدا ہو، درمیانی اور منتہا اور اختتام ہو، منتہا کے معنی بھی وہی اختتامیہ۔ اب اس کو واقعات بیان کو چاہیں تو ارکان مثنوی سمجھیں یا مثنوی کے لوازم یعنی جو ضروری چیزیں جس سے کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔ حالی مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی کے اصول بیان کیے ہیں، وہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو انہوں نے بیان کر رکھا ہے، لیکن یہاں بھی اسی کو اس مناسبت سے دیکھ لیتے ہیں۔ کتنے اصول ہیں یہ آپ لوگ لکھیے۔ حالی مقدمہ شعر و شاعری میں مثنوی کے اصول بیان کیے ہیں، ان میں کیا ہے کہ ربط کلام ہو، یعنی تسلسل برقرار رہے اور بات سے بات نکلتی جائے، یعنی ایک بات کہی جائے اسی سے دوسری بات، یعنی واقعہ نگاری قصہ جو ہے وہ چلتا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی کی بنیاد ناممکن اور فوق العادت بات پر نہ رکھی جائے، یعنی جو چیز ممکن ہی نہیں ویسی چیزوں پہ، یعنی جھوٹ پہ کسی قصے کی بنیاد نہ ہو۔ عادت سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے اوپر، فوق من اوپر، اور عادت جو عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مبالغہ آرائی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں کہی جائے جس پر عقل انسانی حیران رہے، زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھا ہے مقتضی حال کے مطابق کلام ایراد کرنا چاہیے۔ ایراد یعنی لانا، بتانا۔ مقتضی حال کا مطلب یہ ہے حال کا تقاضۂ حال، یعنی جو وہاں چاہا جا رہا ہے ویسی ہی بات کہوائی جائے۔ جس کردار سے آپ بات کہوانا چاہتے ہیں تو اس کے زبان میں کہلوائیں، اور جو وہاں تقاضا ہے وہی بات کہلوائیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جو حالت کسی چیز یا کسی مکان یا کسی شے وغیرہ کی بیان کی جائے وہ لفظاً و معناً نیچر اور عادت کے موافق، یعنی ایسی ہی ہونی چاہیے فی الواقع ہوا کرتی ہے، یعنی جو عام عادت میں ہوا کرتی ہے، جو بات یہاں بتائیں ہیں ویسی اس سے ملتی جلتی کہ جو حالت کسی چیز یا مکان، یعنی جیسا آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں کسی کو کھینچ رہے ہیں تو ویسے ہی جو عام اصول میں ہونا چاہیے۔ چھٹا جو انہوں نے بیان کیا، قصے میں ایسی بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ شروع میں ایک بات آپ کہے ہیں اور آگے جا کر اسی بات کی آپ نفی کر رہے ہیں، اس کو انکار کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو جھٹلائے نہ۔ تو قصے میں ایسی بات اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے آٹھواں اصول جو ہے، قصے میں ان ضمنی باتوں کو جو صاف صاف کہنے کی نہیں ہے رمز و کنایہ میں بیان کرنا ضروری ہے۔ ساتواں، قصے کے ضمن میں کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو تجربہ اور مشاہدے کے خلاف ہو، یعنی جو بات بھی کہی جائے اوپر جو فوق العادت والی بات آئی تھی ویسے ہی یہ بھی ہے کہ یعنی وہ ایسی بات ہو کہ وہ ہم تجربہ کر سکیں اور جو دیکھی ہوئی چیز ہے یا ایکسپیرینس کی ہوئی چیز ہے۔ آٹھواں اصول بیان کر رہے ہیں کہ مثنوی میں اصل تو قصہ ہی ہوتا ہے، تو قصے میں ہر چیز کو بیان کرنی چاہیے، یعنی رمز و کنایہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ تو غزل کی صفت ہے کہ اس میں رمز و کنایہ سے اشاروں میں بات کی جاتی ہے، تو مثنوی میں تو اصل ہونی چاہیے کہ واضح سب چیزیں بیان کی جائیں، لیکن جو ضمنی باتیں ہیں کہ اس کو ہم صاف صاف ذکر نہیں کر سکتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ اس کے طرف اشارہ کرنی چاہیے۔ نوواں جو آخری ہے وہ ہے کہ بیان میں فصاحت ہو۔ فصاحت جسے بولتے ہیں، فصاحت اور بلاغت میں یہی، بلاغت میں صنائع وغیرہ کا استعمال اصل ہے، اور فصاحت میں یہ ہے کہ سامع کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، یعنی اس طرح بات کریں آسان لفظوں میں کہ سننے والے کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ جائے۔ بلکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر قصے کی طرف سے ذہن ہٹ کر شعر کے سمجھنے میں سامع کا آ جاتا ہے تو یہ مثنوی کی خامی ہے۔ گیان چند کے مطابق مثنوی کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں، وہی خوبی یہ حسن تعبیر ہو، زبان و بیان ہو، کردار نگاری ہو، منظر نگاری، جذبات نگاری، ہم عصر تہذیب کے مرقع کشی ہو، یعنی جو زمانہ جس زمانے کی وہ بات کہی جا رہی اس کا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہو، یہ ہے مرقع کشی کا مطلب۔ جو بات اسی وقت سے آ رہی کہ واقعہ نگاری مثنوی کی سب سے اہم
خصوصیت ہے یہ واقعات فطری بھی ہو سکتے ہیں اور فوق فطری بھی۔ مثنوی کا فن جو ہے وہ توضیحی بیان فن ہے، یہ بات پہلے بھی آئی ہے، اور غزل میں جو ہے یہ رمز و کنایہ سے بات کی جاتی ہے۔ اور قصہ جب ہے، قصہ کس سے چلے گا؟ کردار سے ہی چلے گا، تو اس اعتبار سے کردار نگاری جو ہے یہ ایک لازمی جز ہے۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ فنکار انسانی نفسیات اور اس کی پیچیدگی سے پورے طرح واقف ہو، یعنی جو کردار جس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں اس سے کس وقت کیا کہلوانا ہے، اور جو کردار ہے وہ اس محل کے لیے جس چیز کے لیے ہم لا رہے ہیں وہ موضوع ہے یا نہیں، تو اس کے نفسیات سے واقف ہونا چاہیے۔ مثنوی نگار ایک اچھا مکالمہ نویس بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے ایک مثنوی لکھنے والے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں مثنوی میں مکالمہ بھی کرانا ہوتا ہے۔ یہی وہ شعری صنف ہے جو توضیحی اور بیانیہ بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ داستانی جو عناصر ہیں، داستان کے عناصر ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، ما فوق الفطری جو عناصر ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثنوی کا فن خاص پیچیدہ فن ہے، اس کے لیے صرف محنت اور منصوبہ بندی ہی کافی نہیں بلکہ وسیع مطالعہ اور گہرا مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ نہ صرف ہم یہ سوچے کہ ایک اچھا قصہ ہم بنا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو اس سے کام نہیں چلے گا مثنوی کے لیے، بلکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تجربات، جیسے اس سے پہلے بھی اصول میں حال ہی کیا آیا تھا کہ اس میں تجربات اور مشاہدے جھلکنے چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوں گے جب ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا۔ مطالعہ وسیع ہونے سے مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کتابیں پڑھتے جائیں۔ مطالعہ کائنات، اس لیے حالی نے کہا ہے کہ دنیا کا مطالعہ کیجیے، کتاب کی بھی مطالعہ کیجیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مطالعہ کائنات جس چیز کو ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھیں تو الگ نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے 3 اوصاف ضروری قرار دیے، تو سب سے مشہور قول حالی کا ہے جو آپ لوگوں کو زبان زد ہوگا، آپ لوگوں کی زبانوں کو ہوگا کہ سب سے زیادہ کارآمد جو صنف قرار دی ہے حالی نے وہ کسے قرار دی ہے؟ مثنوی کو قرار دی ہے۔ جس طرح پتیلی پکانے والا باورچی دیگ نہیں پکا سکتا، اسی طرح غزل کا شاعر مثنوی کے ساتھ انصاف کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کس کا قول ہے؟ ہاں یہاں لکھا گیا ہے کہ مولانا کا ارشاد یہ ہے، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ مثنوی جو ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو عام غزل کا شاعر ہے وہ مثنوی نہیں کہہ سکتا ہے۔ غزل کا شاعر کو یہ پتیلی پکانے والا کیوں کہیں؟ اس لیے کہ اس کا ایک ایک شعر بنانا ہے اور اس میں پورا ایک تسلسل بنانا ہے، یعنی بڑے سے ڈیگ میں کھانا بنانا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے ارتقاء، مثنوی کا ارتقاء۔ اردو میں مثنوی نگاری کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے۔ دکن کے سب سے قدیم مثنوی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ اس کے بعد بھی اشرف بیابانی کی ہے نوسرہار، فیروز کی ہے پرتنامہ، یہ ہے اس کے بعد شیخ بہاؤالدین، سید ہاشم، شمس الاشراق، میرا جی وغیرہ ہیں۔ شمالی ہند کی آگے آئے گی، شمالی ہند کی آپ جانتے ہیں کہ بیگٹ کہانی پہلی ہے۔ اس کے بعد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر ملا وجیہی کی مثنوی مشتری ہے، غواسی کی سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، طوطی نامہ ہے، مقیمی کی چندر بدن مہیار ہے، امین کی بہرام و حسن بانو ہے۔ تو یہ دکن کی ہے۔ دکن کے بعد جب ہم آتے ہیں شمال کے طرف آتے ہیں تو گیان چند جین نے لکھا ہے، جو اولیت دی ہے وہ جعفر جیٹلی کو دی ہے۔ شمال ہند کے دلی اسکول میں مثنوی نگاری کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جعفر جیٹلی کا آتا ہے۔ بقول گیان چند، دلی میں مثنوی نگاری کی ابتدا کا شرف بدنام شاعر جعفر جیٹلی کو ہے، اور ان کا زمانہ
1658, لیکن جو عام مانا جاتا ہے وہ یہی بکٹ کہانی کے. تو اب جب سوال آئے گا تو وہی بکٹ کہانی آپ کو دینا ہے. ان کے بعد فائز، آبرو، میر، سودا یعنی دہلی دبستان میں یہ تمام شعراء نے مثنوی کہی ہیں. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں دبستان لکھنؤ میں. دبستان لکھنؤ میں مثنوی کا عروج ہوتا ہے اس عہد کی ابتدائی مثنوی نگاروں میں جو نام ہے وہ مصحفی کا ہے. ان کے علاوہ مرزا علی لطف، ناسخ، اشک وغیرہ ہیں. لیکن جو معیار کو پہنچا ہے، جو سب سے مشہور ہے، جو پہلے مثنوی ہوتی ہے وہ میر حسن کی ہوتی ہے. عبد القادر سروئی لکھتے ہیں متوسط دور میں مثنوی کا معیار لکھنؤ میں دراصل میر حسن کی مثنوی شرح البیان کے لکھے جانے کے بعد بلند ہوا. اس معیار تک پہنچنے کی اکثروں نے سعی کی لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکے. یہاں سے ایک قول بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. کس نے کہی ہے؟ عبد القادر سروری نے کہی ہے. اس کے علاوہ بھی مثنویاں ہیں جس آپ جانتے ہیں، گلزار نسیم وغیرہ ہے.